بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں ذہنی اور جسمانی غلامی کے انسداد کی تاریخ کی ہم سٹڈیز کر رہے ہیں، اور پچھلے دونوں لیکچرز میں تو ہم نے یہ تفصیل سے دیکھا کہ غلامی ہوتی کیا تھی اور اس کی کیا شکل ہوتی تھی۔ تو یہ ہماری چل رہی تھی ڈسکشن۔ تو آج ہم لوگ اسلام میں غلامی کی آزادی کی تحریک کیسے چلی اور کیا اس کی صورتحال کیسی رہی، تو یہ ہمارا ٹاپک ہے کہ ورنہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام میں بھی کس طرح سے غلامی کو ختم کرنے کی وہ کوشش کرتے رہے۔ جیسا تورات میں آپ پڑھ ہی چکے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیے تھے۔ تو اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہیں۔ اچھا، یہ میں عرض کروں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر فیملی میں غلام ہوتے تھے، مرد بھی خواتین بھی، اور ان کی ایک شکل تھی۔ لیکن جو اچھے لوگ نیک لوگ تھے تو وہ آزاد بھی کرتے تھے۔ اس کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی کیا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی نبوت کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا۔ آپ اس ٹائم بزنس کرتے تھے، تو آپ ہی کی اہلیہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک غلام لڑکا جو ہے وہ نظر میں آیا، جن کا نام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ تو ان کو وہ لڑکا بہت پسند آیا۔ اچھا، یہ کیوں ان کو کسی نے ان کو اغوا کر کے تو ان کو غلام بنا دیا تھا۔ اچھا چلو بنا دیا تھا، لیکن اس کی یہ شکل سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خرید کے پھر ایک گفٹ کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ ابھی نوجوان بلکہ شاید ابھی بچے ہی تھے، تو ان کو فوراً آزاد کر دیا اور ان کو اپنا بیٹا قرار دیا۔ کافی عرصے بعد ان کے والد خود مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ کہیں دور علاقے کے وہ تھے، تو ان کو کہیں سے انفارمیشن ملی تھی، پتہ چلا تھا کہ مکہ میں میرا بیٹا یہاں پہ۔ تو اب وہ خیر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ابھی آپ کی نبوت نہیں ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ کا یہ جو غلام ہے تو اس کو میں خریدتا ہوں، میں اس کا والد ہوں اور میں اسے لے جانا چاہتا ہوں، جتنی رقم بھی ہے آپ بتائیں میں پے کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں جناب، آپ سے میں کوئی رقم نہیں لیتا، کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ کا بیٹا ہے، تو آپ بیٹے سے خود آپ بات کر لیں، تو وہ جیسے وہ کہے گا ویسے کر لیں گے۔ لیکن زید رضی اللہ عنہ اپنے والد صاحب سے ملے، چچا بھی ساتھ تھے، ملے، اور پھر انہوں نے یہی کہا کہ نہیں جناب، میری محبت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہے، ان سے انہوں نے جیسی پرورش کی ہے تو وہ زیادہ اچھا، تو میں ان کے ساتھ ہی رہوں گا۔ تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے والد کو فرمایا کہ بھی آپ دیکھیں، اب وہ بیٹا خود آپ کے پاس نہیں جانا چاہ رہے، تو پھر میں اب زبردستی تو نہیں کر سکتا نا، تو اس لیے وہ اب میرے یہاں آپ سے ضرور ملاقات جاری رہے گی، سلسلہ ملتا جلتا رہے گا سلسلہ، لیکن پرورش چونکہ اب وہ بیٹا میرے پاس ہی رہنا چاہ رہا ہے تو اس لیے ٹھیک ہے۔ اور پھر زید رضی اللہ عنہ پہلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نبوت آئی تھی تو سب سے پہلے جو لوگ ایمان لائے تو اس میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر ایک منہ بولے بیٹے تھے وہ، اور علی رضی اللہ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہی تھے لیکن بہت چھوٹے تھے، اور ان کی پرورش کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر پہ رکھا ہوا تھا، وہی مان لائے۔ اور پھر آپ کے بچپن کے دوست ابو بکر
صدیق رضی اللہ عنہ تھے، ان کو جیسے پتہ چلا تو وہ ایمان لائے تھے، تو یہ پہلے دن ایمان یہ 4 لوگ لائے، اور پھر اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اور لوگ بھی ایمان لانے لگے تھے. تو یہ سچویشن تھی. تو اب اس کے لیے اب ہم آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک ایگزامپل ہے کہ سٹارٹ نبوت سے پہلے یہ کر دیا تھا. پھر آپ نے خود کیا کیا کہ غلاموں کی آزاد کرنے کی ترغیب ایک تو کی. اس کے لیے کچھ احادیث میں پہلے لیکچر میں عرض کر چکا ہوں، مزید ابھی عرض کر دوں گا. غلاموں کی آزادی کی مثال بھی خود قائم کی کہ جیسے زید رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا تھا، ایسے ہی اور بھی آزاد خود کرتے رہے. پھر مکاتبت کے ادارے کا قیام، یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ہر غلام جو آزاد ہونا چاہے وہ خود آزاد ہو سکتا ہے، وہ رکھی اس کے لیے. اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. پھر حکومتی سطح پہ غلاموں کی آزادی کی جائے اور دینی بنیادوں پر غلام آزاد کرنے کے احکامات قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دیے. پھر قریبی رشتہ دار غلام کی آزادی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا. پھر اسلام قبول کرنے والے غلاموں کی آزادی کا قانون یہ بھی کیا کہ جو کچھ بھی اسلام قبول کرے چاہے وہ غلام ہے تو پھر اس کو آزاد کریں. اب آئیے اس کے لیے یہ پوری تفصیل آپ کو قرآن میں بھی ملے گی، احادیث میں بھی. اب غلامی کے خاتمے کا ویژن یہ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا تھا. یہ سورۃ البلد میں، یہ جب مکہ مکرمہ میں ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت نہیں بنی تھی اور ابھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت کی دعوت صرف پہنچا رہے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ویژن دے دیا. تو ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ. تو اس نے یہ دشوار گھاٹی پار کرنے کی ہمت نہیں کی. آپ کو کیا معلوم کہ وہ دشوار گزار گھاٹی ہے کیا؟ یعنی غلاموں کو آزاد کرنا یا بھوک کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا، یہ ہے دشوار گھاٹی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ دیکھیں کہ خود مکہ مکرمہ کے جو لیڈرز ہیں تو وہ اس پہ نہیں کر رہے عمل. تو یہ بھی بتایا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ غلام آزاد کریں اور جو یتیم اور مسکین ہیں تو ان کو آپ کھانا کھلائیں، یعنی صرف کھانے کی حد تک ہی نہیں بلکہ اور بھی جو ان کی ضرورتیں ان کی خدمت کریں. تو یہ پہلے میں ہی یعنی جو لوگ بھی مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا رہے تھے تو وہ اس پہ عمل بھی کرنے لگے. اب یہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. ابو بکر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل مجھے مسلسل غلاموں کے بارے میں نصیحت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے یہ خیال گزار کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی ایسی حد مقرر فرما دیں گے جس پہ پہنچ کر غلام کو آزاد کر دیا جائے. تو یہ اب آپ دیکھیے کہ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا میسج جبریل علیہ السلام پہنچا رہے تھے مسلسل.